الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ دوستوں کی خدمت میں ایک اور ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ یہ ویڈیو وادی محسب اور مسجد اجابہ کے متعلق ہے۔ یہ ایک تاریخی مقام ہے جو مسجد الحرام سے جنت المالا جاتے ہوئے تقریباً 4 کلومیٹر کے فاصلے پر حی معبدہ میں واقع ہے۔ وادی محسب مینا اور حجون کے درمیان تھی۔ محسب اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں کنکریاں جمع ہوں، چونکہ ارد گرد پہاڑوں پر ہونے والی بارش کا پانی یہاں جمع ہوتا تھا تو اس میں کنکریاں بھی جمع ہو جاتی تھی، اس لیے اس کو محسب کہتے ہیں۔ اس جگہ کو خیف بنی کنانہ اور ابتح کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ ابتح اس جگہ کو کہتے ہیں جو گھاٹی سے نکل کر کشادہ ہو جائے۔ وادی محسب اس وقت مکہ مکرمہ سے باہر تھی، مگر اب مکہ مکرمہ کی آبادی وسیع ہونے کی وجہ سے نہ خیف بنی کنانہ ہے اور نہ ہی وادی۔ البتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں قیام کیا تھا اس جگہ ایک مسجد بنی ہوئی ہے جس کا نام پہلے مسجد محسب تھا، آج کل مسجد اجابہ کے نام سے معروف ہے۔ یہ جگہ ہموار اور سرسبز تھی، اس لیے اہل مکہ تفریح اور اہم اجتماعی فیصلوں کے لیے یہاں جمع ہوتے تھے۔ یہیں کفار مکہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے خاندان اور صحابہ کرام سے تاریخی بائیکاٹ کا فیصلہ کیا تھا جو کہ 3 سال تک جاری رہا۔ اس 3 سالہ طویل بائیکاٹ کے دل لرزا دینے والے واقعات تاریخ کے اوراق میں محفوظ ہیں اور ہر مسلمان کے لیے مشکل حالات میں صبر و ثبات کا نمونہ ہے۔ دوسرا اہم واقعہ اس جگہ کے متعلق یہ ہے کہ سرور دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فتح مکہ اور حجۃ الوداع کے موقع پر اپنے صحابہ کرام کے ساتھ اس جگہ تشریف فرما ہوئے، جس میں اس بات کا اظہار تھا کہ جہاں دشمنان اسلام نے کفر پر قسمیں کھائی تھی، آج اسی جگہ بلکہ ان تمام علاقوں میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین کو مغلوب کر دیا ہے۔ یہ موقع شکر بھی تھا کہ جس شہر سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نکلنے پر مجبور کیا گیا تھا، آج اسی شہر کو اللہ تعالیٰ کی مدد سے فتح کر چکے ہیں۔ نیز جن لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام کو اذیتیں پہنچائیں، آج آپ ان کا بدلہ عفو درگزر اور احسان و حسن سلوک سے دے رہے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حجۃ الوداع کے موقع پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مقام محسب میں ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کی نماز ادا فرمائی، پھر کچھ دیر آرام فرمایا اور بیت اللہ شریف جا کر طواف فرمایا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہم ابتح یعنی محسب کے مقام پر ٹھہرا کرتے تھے۔ اب اس محلے کا نام حی المعبدہ ہے۔ مینا سے واپس آتے ہوئے سڑک پر حی المعبدہ میں مسجد ملک عبدالعزیز کے سامنے دائیں ہاتھ پر ایک خوبصورت مسجد الاجابہ ہے۔ حج سے واپسی پر بہت سے حجاج کرام اتباع سنت کے جذبے سے اس جگہ پر پہنچتے ہیں۔ یہ مسجد کئی بار تعمیر و مراحل سے گزری ہے۔ یہ تقریباً 400 مربع میٹر رقبے میں بنی ہوئی ہے۔ اللہ کریم تمام مسلمانوں کو حج بیت اللہ شریف کی سعادت نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دوستو، امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ اپنی دعاؤں کے ساتھ اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ایک اور زیارت کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔